بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بے لاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. ملکی سیاست میں غیر یقینی کی صورتحال تاحال بدستور قائم ہے. عمران خان صاحب کا اعلان جس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے اور اس کے اوپر یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید ہنگامی طور پہ کچھ ایسے اقدامات ہو جائیں گے جس سے حکومت مجبور ہو جائے گی کہ وہ کیا کرے, الیکشن کروائے یا جنرل عام انتخابات کی طرف جائے. لیکن اس میں اس وقت جو صورتحال ہے اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کیا عمران خان صاحب اپنے اعلان کے مطابق اسمبلیاں تحلیل کروانے جا رہے ہیں یا نہیں. دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے, ڈیلی میل اور شہباز شریف کا جو معاملہ تھا اس کے حوالے سے ایک نیریٹو کل سے یہ چل رہا ہے کہ وہ معاملہ سیٹل ہو گیا, لیکن آج جو صحافی ہیں ڈیوڈ روز ان کی طرف سے اس دعوے کی تردید کی گئی ہے. اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس کے پس پردہ کیا حقائق ہیں. اور تیسرا جو اہم معاملہ ہے ارشد شریف کا, ارشد شریف کے حوالے سے جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کے اوپر ان کے اہل خانہ کی طرف سے ان کو اطمینان نہیں ہے اس کے اوپر, اور گورنمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف انہیں استعمال کر رہی ہے اور ان سے وہ اپنی مرضی کا ان کو پریشر ڈال رہے ہیں یا ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ فلاں لوگوں کو انوالو کر کے پھر ایف آئی آر کریں. ان تینوں چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی امیر عباس صاحب موجود ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ہی آپ سے بات کروں گا کہ اس وقت تک کی جو پیش رفت ہے اس کے حوالے سے آپ بینگ اینالسٹ کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس وقت تک کی جو اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں یا جو ہماری ٹیم باہر گئی وہ تسلی بخش ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی, جہاں تک ٹیم کا تعلق ہے تو میں اس پہ بالکل مطمئن ہوں, اور میں اس سارے پروسیس کو بڑے قریب سے دیکھتا رہا ہوں جی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم نے بہت بہترین کام کیا ہے. اور ٹیم بذات خود جو دو افراد ہیں جن پر مشتمل ہے وہ قابل ترین اور بہت بہترین شہرت کے حامل دونوں افسران ہیں. ٹھیک لیکن یہ معاملہ جس طرح سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا مجھے اس معاملے کی کچھ سمجھ نہیں آئی. دیکھیں, سپریم کورٹ نے نوٹس لیا, یہ بہت خوش آئند ہے, لیکن ایک تو 43 دن کے بعد سپریم کورٹ جا گئی. اب تو لوگ سپریم کورٹ سے امید ہو چکے تھے. 43 دن کے بعد سپریم کورٹ جا گئی. اس کے بعد جو نوٹس لیا پھر اس میں ایک نئی جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے. وہ ایکچولی تو ہے ایس جے آئی ٹی, اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم. ٹھیک. تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ جو مختلف کیسز پاکستان میں ہائی پروفائل کیس ہوئے جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, قاتل گرفتار نہیں ہوئے, اس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرف چیز جائے گی؟ لیکن ایک اہم نقطہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. میں نے پچھلے ایک پروگرام میں ارشد شریف صاحب کی اہلیہ سے بھی پوچھا تھا کہ جب ارشد شریف صاحب کینیا میں تھے اور انہوں نے ان کی فیملیز رائے کے مطابق کسی کو نہیں بتایا کہ میں کینیا میں ہوں, اور اس میں جو میزبان ان کے تھے جن کو پاکستان کی ایف آئی آر میں بھی نومینیٹ کیا گیا ہے, خرم صاحب جن کا نام ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کتنے ریلیونٹ ہے اس پورے کیس میں؟ کیا ان سے تحقیقات, آپ بینگ اینالسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے تحقیقات کی جائیں اور اس سے سارا جو کڑیاں ہیں وہ نہیں ملیں گی؟ کیونکہ اگر آپ کسی کے مہمان ہیں اور سوائے آپ کے میزبان کے کوئی اور نہیں جانتا اور اتنا بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس میں دال میں کچھ کالا نہیں ہے؟ جی, دال میں کچھ کالا نہیں ہے, پوری کی پوری دال ہی کالی ہوگی ڈاکٹر صاحب. یہ آپ نے خود سوال میں جواب دے دیا کہ سارا کیس جو ہے اس کا عینی شاہد بھی وہ خرم شخص ہے. ارشد شریف ان کے ساتھ رہے ہیں, ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. ارشد نے ان دنوں میں اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہوگا, اپنے شکوے کیے ہوں گے, کسی پر کوئی الزام دیا ہوگا, کوئی بات کی ہوگی, کسی کی طرف کوئی اشارہ کیا ہوگا. دیکھیں نا, میں اگر آپ کے ساتھ کہیں کسی جگہ پہ چند دن گزاروں گا تو آپ کو کچھ تو معلوم ہو جائے گا نا کہ میرے معاملات کیا چل رہے ہیں. اور پھر آپ ہی کے ساتھ رہتے ہوئے اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عرفان جو ہے وہ بری ذمہ دار پائیں. اور یہ چونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ پولیس کا کام نہیں ہے, یہ ایک جعلی پولیس مقابلہ ہے, اور یہ بیسیکلی ارشد کو قتل کیا گیا. اور ارشد کو قتل کرنے کے لیے جس طرح پاکستان میں جعلی پولیس مقابلے بنائے جاتے ہیں, آج دیکھ رہا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ پولیس جو ہے وہ سب سے بدنام زمانہ ادارہ ہے اس ملک کا. ٹھیک. تو اسی وجہ سے بدنام زمانہ نا کہ ایسی حرکتیں کرتی رہی ہے پولیس. ٹھیک. تو آج جب ایک جعلی پولیس مقابلہ آپ نے بنایا, کیونکہ اس کو مارا تھا, اس کو مارنے کے بعد ایک سٹوری کریٹ کی گئی اور وہ جعلی پولیس مقابلے کی صورت میں تھی, اور یا تو خرم وہاں موجود نہ ہوتا, ٹھیک, پھر تو تھا, لیکن خرم کیونکہ ڈرائیو کر رہا ہے گاڑی, اس کے سامنے قتل ہوا, وہ کہہ رہے ہیں میرے سامنے قتل ہوا. ہاں, اور اس نے کنفیشن کیا ہے کہ میرے سامنے ہوا اور فائرنگ ہوئی ہے, جو بھی پوری سٹوری آپ کے علم میں. جی, تو اس لیے وہ کیسے بری ذمہ ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں اس کو, ہمارا ان کے ساتھ میوچل لیگل اسسٹنس ہے, ایم ایل اے ہے, ہم اس کے تحت اس کو واپس لا سکتے ہیں.
ٹھیک اس کے علاوہ کئی انٹرنیشنل ایسے کنونشنز ہیں ان کے تحت اس کو واپس لایا جا سکتا ہے. لیکن تعجب ہے کہ ابھی تک حکومت پاکستان میں آج 46-47 دن ہو گئے ہیں, ابھی تک اصل جو اس کا کردار ہے یعنی شاید اس کو ابھی تک حکومت پاکستان واپس نہیں لے کر آئی. آپ کے ایک شہری کی کسی دوسری سرزمین پر جان گئی ہے, اتنے بے ایمانہ دردناک طریقے سے جان گئی ہے. آپ کو تو کینی آپ سے کیا مضبوط مل گئے کہ آپ اسے ڈر کر اور سہن کے بیٹھے ہیں. یہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کوئی ایسی طاقتور قوت ہے اسد کے پیچھے کہ جو نہیں کہ اس کو آگے چلنے دے رہی. دیکھیں نا, آج میں اگر ملک کا وزیر اعظم ہوں, آپ ملک کے وزیر اعظم ہوں, آپ کیا سوچیں گے کہ اگر آپ کسی کام کے اندر ملوث نہیں ہیں یا آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے تو آپ تو کینیا کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات تو ختم کر دیں گے, آپ تو ان کے ساتھ ایک سفارتی جنگ چھیڑ دیں گے, آپ اس معاملے کو یونائیٹڈ نیشن پہ لے کے جائیں گے, آپ اس معاملے کو عالمی فورم میں لے کے جائیں گے بطور حکومت کے طور پر, بطور ریاست کے طور پر, آپ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو انوالو کریں گے, آپ سیکرٹری جنرل کے پاس جائیں گے. آپ کے ملک کی چوک, لیکن اس ملک میں کون مائی باپ ہے؟ کوئی مائی باپ نہیں اس ملک میں عوام کا. کیا حیثیت اوقات ہے ہماری؟ کچھ بھی نہیں ہے ہماری اوقات. کیا ہے لیکن امیر عباس صاحب, اس سے ایک چیز جو اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ جو ایف آئی آر پاکستان میں ہوئی ہے, ایٹ لیسٹ اس میں وہ ملزم تو نامینیٹ ہے نا, جس کو پکڑنے کے بعد ہی ساری چیزیں سامنے آئیں گی. تو اس وجہ سے میرا جسٹ یہ پوائنٹ تھا کہ اس حد تک تو تسلی کا اظہار ہونا چاہیے کہ مین پرسن جو نامینیٹ ہے, اور اس کو اب آگے ظاہر ریڈ وارنٹ ہوتے ہیں, کس طرح اس کو گرفتار کرتے ہیں, انٹرپول کیسے ایکٹیو ہوتا ہے, یہ سارا میکانزم ہے. کس نے کروائی ڈاکٹر عرفان؟ ایف آئی آر کس نے کروائی؟ 45 دن تک ایف آئی آر نہیں ہوئی. یہ احسان ہے ہمارے اوپر. 45 دن کے بعد ایف آئی آر کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر. 43 دن تک آپ نے ایف آئی آر نہیں کی. 43 دن کے بعد یاد آیا کہ خرم کے اوپر ایف آئی آر کرنی. ٹھیک, درست بات ہے. اس ملک کا نظام, اس ملک کے ادارے کے اندھے گونگے بہرے تھے. ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ خرم جو ہے وہ سابقہ خرم اس کیس کے اندر انوالو ہے. 45 دن میں خرم کے خلاف کتنی اچھی پھر کے بعد ملنے والا انصاف نہیں ہوتا. درست فرما رہے ہیں سر. دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ نے ایک اور جگہ پہ بھی پہنچنا ہے. ڈیلی میل اور شہباز شریف کے معاملے کے اوپر آپ کیا کہیں گے, کیونکہ یہاں تو نیریٹو یہ بن رہا ہے کہ معاملہ سیٹل ہو گیا, لیکن جو ڈیوڈ روز ہے اس نے کہا کہ جی ایک نقطہ ہے جس کے اوپر ہم نے سیٹلمنٹ ہوئی ہے یا معذرت کی ہے, باقی چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس کے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, دیکھیں کل سے تو بالکل ایک خاص جو نقطہ نظر ہے کچھ میڈیا کے دوستوں کا اور کچھ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے صحافیوں کا, کچھ یہاں ٹی وی چینلز کا, انہوں نے تو کل شہباز شریف خاندان کو مکمل طور پر ان کو اشنان دلوا کے گنگا جمنا میں اور ثابت کر دیا تھا کہ کچھ وہی نہیں ہے. بالکل سارے الزامات, سب گناہ, سب کچھ دھو دیا انہوں نے پچھلے 40-50 سال کا, اور اگلے 40-50 سال کی بھی انہوں نے گارنٹی دے دی تھی کہ آئندہ بھی کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک, وہ تو آج کہانی جب ڈیوڈ روز نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, اس نے وضاحت دی کہ بھائی ہم تمام ان باقی الزامات کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں جی, اور ان الزامات پہ کسی بھی کوئی معافی نہیں مانگی, صرف ایک نقطے پر معافی مانگی ہے اور وہ ایک فیکٹ ہے. لیکن نا میں اگر یہ کہوں کہ ڈاکٹر عرفان صاحب صبح 5 بجے اسلام آباد سے کراچی کے لیے روانہ ہوئے براستہ کار. ٹھیک, آپ واقعی روانہ ہوئے صبح 5 بجے, آپ واقعی روانہ ہوئے کراچی کے لیے, لیکن آپ براستہ کار نہیں گئے, براستہ جہاز گئے. ٹھیک, تو میری 2 باتیں ٹھیک ہوئی, ایک غلط ہوگی نا. ٹھیک, تو میں اس ایک بات کے اوپر آپ سے وہ نہیں معذرت, آپ براستہ کار نہیں براستہ جہاز گئے. صحیح. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم نے یہ ایک نقطہ جو ہے نا اس کے اوپر ہم نے ایک غلط فیکٹ پوٹ کر دیا تھا کہ نیب کے خلاف نیب نے جو ہے وہ ان کو ملزم ٹھہرایا ہے ڈیفٹ کیس میں. ہم وہ نہیں ٹھہرایا, لیکن باقی اس نے مینشن کیا ہے کہ جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں وہ وہی کہ وہی کھڑے ہوئے ہیں. کر دیں, اب پھر سو کر دیں اس کو, اس ٹویٹ پہ سو کر دیں نا اس کو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, کر دیں سو اس کو. اچھا, ایک اور سٹوری بھی 2018 میں آئی تھی ڈیلی میل کی, وہ ہمارا میڈیا یا صحافیوں کو نظر نہیں آ رہی, وہ نہ نکال رہے ہیں جی. وہ کیا سٹوری تھی ڈیلی میل کی؟ وہ سٹوری تھی پینٹ ہاؤس پائرٹس. شریف خاندان کو ڈیلی میل نے قزاق کہا تھا, بیری قزاق. ٹھیک, اس کو تو آج تک سو نہیں کیا, 4 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے سو نہیں کیا اس کو آج تک. اور اب وہاں 1 سال کا وقت ہوتا ہے, 1 سال کے اندر اگر آپ سو کر دیں تو ٹھیک ہے, 1 سال کے بعد آپ سو نہیں کر سکتے. اب آپ کہیں گے نا کہ وہ تو وقت گزر گیا, تو بھائی تم نے کیوں نہیں سو کیا 1 سال کے اندر 4 سال ہو گئے, 1 سال میں سو نہیں کیا, اب اس کو ٹائم بار ہو گیا کیس, اب سو بھی نہیں کر سکتے. تو اس کو سو کرتے نا, جس میں پوری انہوں نے جتنی ان کے وہاں پہ کمرشل بلڈنگز ہیں, ریزیڈینشیل بلڈنگز ہیں, ان کی پراپرٹیز ہیں, وہ ساری ڈیٹیل ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ان پراپرٹیز کی لوکیشنز, ان کی مالیت,
ان کی ویلیو فائنینشیل وہ سب کچھ مینشن کیا ہوا ہے اس خبر کے اندر. وہ آج بھی 2018 کی خبر جو ہے وہ وہی کی وہی ڈیلی میل کی ویب سائٹ پر موجود ہے. اس کے اوپر انہوں نے کوئی کبھی ان کو عتیق عزت کا یا کوئی اور اس کی طرف نہیں کیا. بہت بہت شکریہ امیر عباس صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین ہم نے امیر عباس صاحب سے دو امپورٹنٹ باتیں میرا تھا خیال کہ جن کے اوپر بات ہونی چاہیے. ایک تو جو تھا معاملہ ڈیلی میل کا, اس کے اوپر آج تقریباً معاملہ واضح ہو چکا ہے کہ ڈیلی میل نے ایک ایشو کے اوپر انہوں نے معذرت کیا, باقی جو ان کے الیگیشنز ہیں وہ اپنی جگہ سٹینڈ کرتے ہیں, اور جو کیس ہے یہ اپنے حساب سے اس کو آگے بڑھنا چاہیے, اور جو بھی اس کے نتائج آئیں گے وہ ڈیفینیٹلی پہنچیں گے. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ ارشد شریف شہید کا جو قتل ہے اس کے حوالے سے میں ایک چیز کو ضرور کہنا چاہوں گا. امیر عباس صاحب کی گفتگو بھی اپنی جگہ, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا, لیکن اس میں میرا جو ڈے فرسٹ سے جب میں نے جویریہ صدیق کا انٹرویو کیا, میں نے ان سے بھی ایک بات کے اوپر بڑا زور دیتا رہا, بار بار پوچھتا رہا کہ وہ جب ارشد شریف صاحب کینیا میں تھے تو کیا آپ کے علم میں تھا کہ وہ کینیا میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میرے علم میں نہیں تھا. آپ کو ان کے ہوسٹ کا پتہ تھا؟ انہوں نے کہا جی میرے ان کے ہوسٹ کا پتہ نہیں تھا, لیکن ارشد شریف صاحب یہ کہتے رہے کہ میرے ہوسٹ کا اگر میں ریویل کروں گا کہ میں کس کے پاس ہوں تو اس کو پاکستان میں پرابلم آ سکتی ہے, اس لیے انہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانا, اپنی فیملی کو بھی نہیں بتانا کہ آپ کس کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں. تو میں اس انٹرویو کے دوران بھی میں جویریہ صدیق کی توجہ اسی طرف لانا چاہ رہا تھا, اور آج پھر میں ان کی فیملی کی توجہ اسی طرف لانا چاہوں گا کہ وہ جو ہوسٹ ہے جس کے پاس ارشد شریف صاحب ٹھہرے, اتنے دن ٹھہرے, اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی کہ ارشد شریف صاحب کہاں ہیں, اور پھر اسی کی گاڑی میں ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا ہے. لیٹس سپوز وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی فیک انکاؤنٹر تھا, یا اس کے اوپر جو دوسرا نیریٹو ہے کہ ان کو پہلے کڈنیپ کیا گیا, تشدد کیا گیا, اس کے بعد انہیں وہاں پہ ان کو گولی ماری گئی. ان دونوں میں سے جو بھی نیریٹو ہے, اس سٹوری کو اگر کوئی شخص جانتا ہے تو وہ وہی شخص جانتا ہے جو ان کے میزبان تھے. تو لہٰذا میری اس اسکرین کے ذریعے بینگ اے جرنلسٹ میں اور ایک عام پاکستانی کے طور پہ میں یہ اپیل کروں گا تمام انویسٹیگیشن اداروں سے کہ اس شخص کو سب سے پہلے آپ اس کو اریسٹ کریں, اس کو پاکستان لے کے آئیں, اس سے انویسٹیگیٹ کریں, اس سے ساری کی ساری کہانی سامنے آ جائے گی, بجائے اس کے کہ ہم اس کیس کو اس کے اوپر خدا نخواستہ کوئی پالیٹکس کی جائے, اس کے اوپر کوئی اپنی ریٹنگ بڑھانے کی بات کی جائے, اس کے اوپر ان فیکٹس اینڈ فائنڈنگز کی طرف لایا جائے, اس طرف توجہ مبذول کرائی جائے جو مسنگ اینڈز ہیں, جہاں کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا. اگر یہ شخص گرفتار ہوتا ہے تو یہ بتائے گا کہ اس کے پیچھے کون تھا, اس کو ڈائریکشنز کہاں سے تھی, اس نے یہ کیوں کہا کہ آپ ارشد شریف صاحب کو کہ آپ کسی کو یہ جگہ نہ بتائیں, ملک نہ بتائیں کہ میں کہاں پہ ہوں. یہ اہم سوالات ہیں جو اس شخص کی گرفتاری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کی گرفتاری کے ساتھ ان کا حل نکلے گا, اور اسی کی گرفتاری کے اوپر یہ ساری کہانی کھل کے سامنے آئے گی. امید ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر گورنمنٹ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی. وقت ضائع کیے بغیر انٹرپول کے ذریعے اس شخص کو گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے گا, اور پھر باقی جتنی بھی کڑیاں ہیں جن کی سمجھ نہیں آ رہی وہ ساری کی ساری سامنے آئیں گی. لیکن اس وقت کیونکہ مختلف لوگوں کے اوپر تنقید کرنا, اداروں کے اوپر تنقید کرنا, یہ بےمانی ہے. کیونکہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر بھی انہوں نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی کہ وہاں جو ہوا ہے اس کو دیکھا جائے کہ وہ کس کے میزبان تھے, کس کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے. یہ کچھ پوائنٹس اداروں کی طرف سے بھی اس وقت بھی رکھے گئے تھے. تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری تنقید اداروں کے اوپر کرنا یا اداروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا یہ قبل از وقت ہے. آپ پروسیس کو آگے بڑھنے دیں. پی ایم ایل این کی اس کے اندر یہاں گورنمنٹ ہے فیڈرل میں, ان کے پرائم منسٹر ہیں, یہ سارے اختیارات ان کے پاس ہیں, دفتر خارجہ ہے پی ڈی ایم کے پاس ہے. اس کے اوپر کام کیا جائے, اس کی گرفتاری کے بعد جو اگلے مراحل ہیں اس کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بات کی. ہمارے ساتھ سینئر صحافی امیر عباس تھے جن سے ہم نے جانا کہ صحافتی کمیونٹی کیسے دیکھتی ہے ارشد شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے. جو ٹیکنیکل کوسچنز تھے ان کے اوپر بھی بات ہوئی. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی خبریں ہیں, اور وفاقی وزیر داخلہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ میاں صاحب کی واپسی کی باضابطہ تیاریاں شروع کر رہے ہیں. اس معاملے کو تحریک انصاف کیسے دیکھتی ہے؟ بظاہر تو تحریک انصاف یہ کہتی رہی ہے کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے, اپنے مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے اور یہاں رہ کے اپنے معاملات کو اور اپنی سیاست کو آگے بڑھائیں. اب ان کا اس کے اوپر کیا موقف ہوگا, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے, عمران خان صاحب نے
جب اپنا لانگ مارچ ختم کیا تو وہاں انہوں نے ایک سرپرائز دیا تھا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں. اور وہ عام طور پہ کیونکہ خان صاحب کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ جب ایک بات کہہ دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ بڑا کبھی امکان ہوتا ہے کہ اب وہ اس کے پیچھے جائیں گے اور وہ اس طرف لے کے جائیں گے. لیکن اس کے بعد ایک کافی وقت گزر چکا ہے لیکن اسمبلیاں تحلیل ہونے کے حوالے سے کوئی باضابطہ پیش رفت سامنے نہیں آ رہی. کیا پاکستان تحریک انصاف بیک ڈور پہ کسی انگیجمنٹ کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہی, یا پاکستان تحریک انصاف کے ماتحت جو اسمبلیاں ہیں جن میں پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی ہے وہاں کوئی اس کے حوالے سے ڈیفرنٹ اوپینین پایا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہنما آفتاب جہانگیر صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. سر, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ میاں صاحب کی واپسی کا مطالبہ آپ لوگ کرتے رہے ہیں, اب میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اور آ کے ظاہر ہے وہ اپنے معاملات کو فیس کریں گے, تو اس کو پاکستان تحریک انصاف کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے, بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا بات کرنے کا. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس ملک کے شہری ہیں اور 2 دفعہ 3 دفعہ جو وزیر اعظم رہ چکے ہیں, وہ اپنی خواہش پر ملک سے باہر گئے تھے علاج کروانے کے لیے. موجودہ وزیر اعظم نے ان کی گارنٹی اٹھائی تھی, اور مطلب یہ کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ جی کچھ پیسے گارنٹی کے طور پر رکھتے ہیں, جیسے کہ عام لوگوں سے کیا جاتا ہے. جب بیچارہ کوئی ضمانت لیتا ہے تو اس کی ضمانت پہ اس سے کہا جاتا ہے کہ جی یا تو پیسے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پیسے کی گارنٹی اس لیے رکھی جاتی ہے ایک عام آدمی سے تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ جائے, قابو رہے, اور اگر ویسے نہ بھی آئے تو اپنے پیسے کی گارنٹی کے چکر میں وہ واپس آ جاتا ہے. تو یہ عدالت نے, تو انہوں نے عدالت میں ایفیڈیوٹ کے اوپر لکھ کر دیا تھا کہ جی 6 ہفتے میں واپس آ جائیں گے علاج کرا کر. اور تو ماشاءاللہ کافی عرصہ گزر گیا ہے اور بہت اچھی صحت بھی ہو گئی ماشاءاللہ. تو وہ آئے اور آ کے اپنے ملک کے اندر اگر سزا ہے تو سزا کاٹے, اگر ان کو جس طرح آج کل ہر کیس جو ہے وہ میں بری ہو رہے ہیں سب, وہ بھی بری ہو جائیں اور پھر آ کے سیاست کریں. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ آج کی دنیا جو ہے نا بڑی گلوبل ہے. ابھی آپ اسلام آباد میں اور میں کراچی میں ہوں, 2 منٹ کے اندر ہماری کانٹیکٹ ہو گیا, آپ سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں آپ کے ذریعے جو ہے کروڑوں انسان سن رہے ہیں. تو اگر اتنا ہی ان کا امپیکٹ ہوتا تو وہ بیٹھ کر بھی وہاں سے بیٹھ کر بھی اپنے امپیکٹ کو شو کرتے اور لوگوں کو متاثر کرتے. لیکن اب وہ آ جائیں, گراؤنڈ پہ بھی آ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. جی آفتاب صاحب, اس پہ میں ایک سوال آپ سے مزید ایڈ کرنا چاہوں گا تاکہ دیکھنے والوں کو باضابطہ اس کی پوری بات کی سمجھ آئے. پی ایم ایل این والے یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں تو اپنی پارٹی کے چیئرمین ہیں, وہ ان کو لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ جب لیڈرشپ آتی ہے تو لوگوں کے میں موٹیویشن زیادہ ہوتی ہے. پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں میاں نواز شریف صاحب ہیں, ووٹ بینک ان کا ہے, وہ نہیں ہے, میدان سارا آپ کے لیے خالی ہے, خان صاحب کے لیے خالی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ آ جائیں گے میاں نواز شریف صاحب اور بڑے بڑے جلسے کریں گے, اپنا نیریٹو دیں گے, بتائیں گے کہ جی یہ کیسز ہمارے خلاف غلط تھے, تو اس سے آپ کے بیانیے کو ایفیکٹ نہیں ہوگا, آپ اس سے کمزور نہیں ہوں گے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک دفعہ میری بڑی سینئر پیپلز پارٹی کے ایک شخص سے بات ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ یار آپ لوگ اتنے پرانے سیاستدان ہو اور میرے پسندیدہ بھی ہو اور آپ بڑے, تو آپ پیپلز پارٹی کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پیپلز پارٹی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو, پھر اس کی بیٹی, پھر اس کے بیٹے, پھر بیٹی کے بعد بیٹا, پھر شوہر, مطلب تو یہ بادشاہت کی طرف ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس آپ جیسے قابل آدمی کیوں نہیں جگہ لے سکتے؟ تو اس نے کہا کہ ہماری مجبوری ہے کہ آفتاب صاحب ہمیں بھی پسند نہیں ہے. یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, لیکن یہ کہ اگر ہم بھٹو فیملی کو بیچ سے نکال دیں گے, بھٹو کا نام نکال دیں گے تو ہماری پارٹی تتر بتر ہو جائے گی. اور یہ بائنڈنگ فورس ہے بھٹو. اچھا, اسی طرح یہ جو نواز شریف والی فیملی ہے, اب آپ دیکھیں نواز شریف وہاں پر ہے, شہباز شریف کا وزیر اعظم ہے, اس کے بعد جو ہے شہباز شریف کا بیٹا جو ہے وزیر اعلیٰ ہے. کہ اب نون لیگ کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو ریپلیس کر سکے. اور ہمارا جو کہا ہے وہ خان صاحب ہے, خان صاحب کے جو بچے ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں اور ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, وہ سیاست میں انوالو نہیں ہے, سمجھے نا. تو ابھی بظاہر آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ صرف عمران خان ہے, اور عمران خان اس ملک سے کبھی بھی نہیں گیا. وہ کنٹینر سے گرے تب بھی یہ علاج کا بہانہ کر کے نہیں گئے کہ جی میں یہاں پہ علاج نہیں ہوتا. جو انہوں نے اسپتال بنایا اس پر ان کو پورا اعتماد تھا, وہاں پہ انہوں نے علاج کروایا. اس کے بعد دوبارہ علاج کروایا, ابھی دوبارہ گولیاں چلی, تب بھی وہ پاکستان میں رہے, پاکستان سے باہر جانے کی بات نہیں کرتے. تو ہمارے اور ان کی لیڈرشپ میں بڑا فرق ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ اگر ضرورت کے تحت کبھی خدا نہ خاصا میرے منہ میں خاص کوئی ایسے حالات آئے کہ انہیں ملک سے باہر جانا پڑے,
تو تب بھی ہم جو ہے ان کی ہدایت وہ باہر سے رہ کے بھی قیادت کر سکتے ہیں. یہ کہ وہ جائیں گے نہیں، وہ ہمیں پتہ ہے، اس کے مزاج کا پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ خان صاحب کا مرنا جینا سب کچھ یہ ملک ہے. کیا ملک میں رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے گا اور جب تک وہ سیاست کرنا چاہیں گے. زبردستی نہیں ہے، وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. جی آفتاب صاحب، یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میاں صاحب آتے ہیں تو آپ کی پولیٹیکل نیریٹو کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ اپنا کام جو آج خان صاحب کا کی پاپولیرٹی گراف ہے اس کو افیکٹ نہیں کر سکیں گے. مجھے تو کوئی نہیں آئی، لیکن صرف یہ ہے کہ جب یہ آئیں گے تو پہلی بات تو یہ دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ پی ٹی ایم کی امبریلا تلے جو ہے الیکشن لڑیں گے یا کیسے لڑیں گے. کیونکہ اگر ہم پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے لڑتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان لیڈر ہے، سمجھے نا. اور اگر نواز شریف کے انڈر لڑنا چاہتے ہیں، انتخابات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا زرداری فیملی کو یہ قبول ہوگا کہ وہ ان کا خواہش جو ہے نواز شریف بنے، جس کو کچھ عرصے پہلے تک کہتے تھے کہ چیر پھاڑ کریں گے، ان کو روڈ پہ گھسیٹیں گے، سب کچھ کریں گے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آگے کے سینیریو کیا بنتا ہے. عوام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آفتاب صاحب، دوسرا بڑا اہم سوال ہے، اسی سے ریلیونٹ ہے کہ خان صاحب نے جب اعلان کر دیا تھا کہ ہم اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں تو ایک امپریشن تھا کہ اب یہ جلدی ہو جائیں گی، لیکن اب جو حالات بن رہے ہیں اس میں لگ یہ رہا ہے، لوگوں کا جو پولیٹیکل انالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب بظاہر تو میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جب کہیں گے ہم اسمبلیاں ریزالو کریں گے، لیکن جو آف دی ریکارڈ بات ہوتی ہے آپ لوگوں کی اپنی چودھری صاحب کے ساتھ، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کچھ وقت چاہیے، اس وقت اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کریں گے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی یہ ایک خبر عام ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے چیئرمین صاحب نے ہم سے کہا، ہم قومی اسمبلی کے ممبر تھے، ہم نے اسی وقت استعفے دے کر ہم آگے اپنے اپنے شہروں میں. تو ہم نے تو کوئی وہ نہیں کی، نہ ہم نے کوئی آرگومنٹس کیا. ہم سب سے رائے لی گئی، اکثریت کی رائے یہ تھی کہ جی ہمیں اسمبلیاں چھوڑنی چاہیے. میری کی رائے یہ تھی کہ ہمیں اسمبلیاں نہیں چھوڑنی چاہیے. لیکن یہ کہ جب پارٹی کا فیصلہ ہوا تو ہم سب استعفے دیے اور ہم آگے. اچھا، اسی طرح دیکھیں خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی ہم اسمبلیوں سے نکل رہے ہیں، میں پارلیمانی پارٹی جس سے مشورہ کروں گا اور اس کے بعد ڈیٹ اناؤنس کروں گا. یہ کہا، آپ ان کی اس دن کی تقریر سن لیں، میں تو وہیں پر موجود تھا پنڈی میں. اب یہ رہ بات ہر ایک کا ایک آرگومنٹس ہوگا. اب جس کے آرگومنٹس کا زیادہ وزن ہوگا مجھے انداز اختیار کرنا چاہیے. یہ سمجھتے ہیں جیسے میں کراچی میں رہ رہا ہوں تو میرے نزدیک تو میں سمجھتا ہوں کہ جی فوراً الیکشن میں جانا چاہیے. لیکن اگر ہم الیکشن میں فوراً نہیں جاتے اور اسمبلیاں بھی ڈیزالو کر دیتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ دیکھنے کی بات ہے. کیونکہ اس وقت جو سینیریو ہے، اگر اس میں فوراً الیکشن میں چلے جاتے ہیں، الیکشن کمیشن الیکشن اناؤنس کر دیتا ہے، وفاق اس کے ساتھ مل کے الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے، پاکستان پی ٹی آئی کو جو ہے وہ 2.5 سے زیادہ نشست ملے گی. اور اب جو الیکشن ہوگا وہ 5 سال کے لیے ہوگا، تو اس کا بڑا امپیکٹ پڑے گا آنے والے جنرل الیکشن میں، کہ جب پارٹیز کو یہ پتا ہوگا کہ آلریڈی ان کی حکومت ہے دونوں صوبوں کے اندر، تو پھر وہاں سے قومی اسمبلی کے سیٹیں ملنا بہت آسان ہو جائیں گی. اور پہلے بھی بہت اس وقت جو صورتحال ہے، لیکن پھر تو بہت زیادہ اکثریت میں مل جائیں گی. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ بھی ہے. لیکن اگر جیسے شہباز شریف صاحب جیسے وہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کچھ کرنا چاہیے، تو وہ اگر وہ کوئی ایسے کام ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے، وہ خان صاحب کو مطمئن کر دیتے ہیں اور ہماری پارٹی کی قیادت اس کو مطمئن کر دیتے ہیں اور وہ مان لیتے ہیں ان کی بات. تو یہ جو بھی ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا ہماری قیادت کی. آفتاب صاحب، میں آپ سے ایک خبر شیئر کر رہا ہوں، بڑی ایتھنٹک خبر ہے میرے ذرائع سے، گورنمنٹ میں باقی جگہوں پہ یہ چیز تو طے ہے کہ حکومت الیکشن اب نہیں کروائے گی. آپ جو مرضی کر لیں، آپ نے لانگ مارچ کیا تو انہوں نے الیکشن نہیں کروائے، ڈیٹ نہیں دی آپ کو. اب آپ اسمبلی ڈیزالو کرنے کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، لیکن الیکشن وہ نہیں کر رہے. تو اس سارے سینیریو میں آپ کے پاس کیا آپشن ہے، کیا کریں گے آپ؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ سیاست ہے. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پروگراموں میں بھی اور بے شمار پروگراموں میں اپوزیشن والے جو کہ اس وقت حکومت میں ہے، پنجاب میں اور کے پی کے میں اپوزیشن ہے، وہ آ کر کہتے تھے کہ یہ جنرل الیکشن مانگتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ پنجاب اور کے پی کی حکومت توڑیں، ہم الیکشن کروا دیں گے. سمجھیے نا. اچھا، وہ جب یہ کہتے تھے، لیکن جب ہم نے فیصلہ کیا تو ان کا ایک دم اسٹائل چینج ہو گیا. اب وہ ادھر ادھر کی کہانیاں شروع کر رہے ہیں. ہم بھی بیوقوف نہیں ہیں اور جو قیادت ہے وہ بھی بیوقوف نہیں ہے. وہ پورے اطمینان کے بعد فیصلہ کرے گی. ایسا نہیں ہوگا ہم اسمبلیاں توڑ کے گھر پہ بیٹھ جائیں اور وہ جو ہے وہاں پر کیئر ٹیکر لا کے
اور وہ اپنی مرضی کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کریں اور پھر اب جنرل الیکشن کا انتظار کریں. ایسا نہیں ہوگا. میرا جو طریقے سے چھوڑا جاتا ہے جنگ جو ہے نا وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ لڑی جاتی ہے، کامیابی ملتی ہے. آفتاب صاحب ایک اور بڑا اہم سوال ہے، کل حسن اقبال صاحب نے آپ لوگوں کو آفر کی کہ آپ واپس آئیں، قومی اسمبلی میں آئیں، بیٹھیں اور معاملات کو طے کرتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا اب قومی اسمبلی میں واپسی کا کوئی آپشن نہیں ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، یا اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی نیشنل اسمبلی کی اور ان لوگوں حکومت ہے سو کہ انہوں نے کیا کیا کہ جس نے استعفے دیے مقصد یہ تھا کہ فوری طور پہ ری الیکشن کرواتے. ہو سکتا ہے جی ہمیں کوئی سیٹیں ہمیں زیادہ ملتی یا ہو سکتا ہے کم ملتی، لیکن یہ کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. پھر انہوں نے قسطوں پہ الیکشن کروایا، انہوں نے صرف دیکھنے کے لیے کہ جی کیا رزلٹ آتا ہے. تو 11 سیٹوں میں سے 9 سیٹوں پہ ہم پھر جیت کر آ گئے. تو اب ان کو پتا ہے کہ ہم اگر الیکشن کروائیں گے یا کریں گے تو یہ ہمارے نقصان دہ ہے. انہوں نے ابھی تک ہمارے استعفے تو منظور نہیں کیے. یہ سمجھتے ہیں کہ جی حکومت جو ہے اور اسی تک چلانی ہے، نہ کوئی اپوزیشن ہو نہ کچھ ہو تو چلاتے رہے. لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے نا آگے چل کے بڑا غلط آئے گا. دنیا کے اندر جگہ سائی بھی ہو رہی ہے اور پاکستان مضبوط نہیں ہوگا سیاسی بنیاد کے طور پہ. اس لیے اپوزیشن ہی نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر انہوں نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ جی نیکسٹ الیکشن جو ہے وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑوں گا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے. تو چلیں آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ جس طرح چل رہا ہے صورتحال وہ آپ کے سامنے ہی ہے. آفتاب صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے، پی ڈی ایم والے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اگلے دنوں میں عدم اعتماد کے ذریعے دوبارہ سے پنجاب اسمبلی میں پنجاب میں آ جائیں گے، اپنی حکومت بنا لیں گے. کیونکہ جب آپ لوگوں کا دور تھا انہوں نے عدم اعتماد لائی، آپ لوگوں کو نکالا، حمزہ شہباز شریف وہاں وزیر اعلیٰ بنے، اور اس کے بعد دوبارہ آپ لوگ پھر آئے. تو اب اور پرویز الہی صاحب کو آپ نے اس وقت قیادت دے دی، اب کیا کریں گے؟ اس کے اوپر آپ کے پاس کیا انسائٹ ہے؟ کیا ایسی کوئی بات چل رہی ہے؟ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. جب ہم آئے تو ہماری حکومت تھی. آپ کو پتا ہے ہم نے جب حکومت بنائی تھی تو وفاق میں کے پی کے اندر اور پنجاب میں. اس کے بعد انہوں نے ڈرامہ بازی کی اور وہ ڈرامے بازی کے نتیجے میں حمزہ صاحب آئے اور پھر الیکشن کمیشن نے وہ جو لوگ ہماری طرف سے ادھر گئے تھے لوٹا بن کے اور جو بھی انہوں نے مانگا جو بھی ان کو بینیفٹ ملا ہوگا اس کی بنیاد پر وہ حمزہ صاحب آئے، پھر وہ نااہل ہو گئے، پھر وہ تو یہ اس طرح ہے. اگر یہ الیکشن کی بنیاد پر ہوتے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ سب سے پہلے کام یہ کریں کہ جو لوگ ہمیں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اس حکومت کے ساتھ، ہم اس پارٹی کی کیا کہ ممبر رہ کر نہیں چل سکتے، ہم نے استعفے دے دیے اپنے حلقوں سے اور ہم جو ہے اب نون لیگ میں شامل ہو گئے، پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. اب ہم پلیٹ فارم جو ہے پی ڈی ایم کا استعمال کریں گے اور الیکشن جیت کر ہم آئیں گے اور ہم حمزہ شہباز صاحب کو کنسیڈر کریں گے وزیر اعلیٰ کے طور پہ. پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی وہ عوام میں جائیں گے، عوام سے مینڈیٹ لے کر آئیں گے. لیکن وہ پھر جی یہی کریں گے تو پھر جو قانون کے مطابق جو ہے وہ جو فیصلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ قانون نے پہلے بھی کہا کہ یہ نااہل ہیں، ابھی بھی کہا کریں گے کہ نااہل ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھانگا مانگا لگانا چھوڑ دیں، یہ سندھ ہاؤس لگانا چھوڑ دیں. اس قوم کی جو کہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے اس کو ذلیل و خوار مت کریں. عوام کو بالکل جانور نہ سمجھیں کہ جی اس طرح آگے کہ اس طرح، بلکہ اس کو مضبوط بنیادوں پہ مضبوط کریں تاکہ یہ آج جس طرح کی ہماری معاشی صورتحال ہے اس میں نہ ہم پڑیں، ہم دینے والے بنے لینے والے نہ بنے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا اچھا طریقہ یہی ہے کہ الیکشن میں چلی جائے، فیئر الیکشن دے، جس کو عوام مینڈیٹ دے اس کو حکومت دے، وہ اپنے 5 سال پورے کرے. پھر ہم آپ کے پاس جائیں، مینیفیسٹو الیکشن ہونا چاہیے، ہر ایک منشور ہونا چاہیے جس کو عوام. سر ایک بڑا اہم سوال ہے جس کا آپ نے بھی بات کی کہ چھانگا مانگا اور سندھ ہاؤس کی نظر ہو جاتے ہیں آپ کے ایم این ایز یا ایم پی ایز یا ان کو خرید لیا جاتا ہے. جب آپ کی حکومت بن رہی تھی تب جہانگیر ترین صاحب کا جہاز بڑا مشہور ہوا تھا، اس کے اندر بھی یہی تھا کہ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز جہاں جاتا تھا وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز پکڑ کے لاتا تھا. تو اب اس وقت جو موجودہ سینیریو ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ چھانگا مانگا یا سندھ ہاؤس کے نظر ہونے والے آپ کے مزید ایم این ایز ہیں، یا جو موجودہ پارٹی ہے یہ ایسے ہی بچی رہے گی، یہ سب جڑے رہیں گے لوگ؟ اچھا ابھی تو جو ہے نا وہ ہمارے یہاں کہ جو بالکل بیچارہ گراؤنڈ کا جو روڈ کا ورکر ہے نا جو بالکل شہدائی ہے، بس اس کو بھی ہم کھڑا کر دینا کسی کے سامنے تو آپ کو رزلٹ سامنے آ جائے گا.
جی جہانگیر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں پارٹی ہے یہ انٹیکٹ رہے گی، یہ کوئی چھانگا مانگا یا سندھ ہاؤس کی نظر نہیں ہوں گے، ان کو کوئی خرید نہیں سکتا، یہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ دو چیزیں ہیں، جی الیکشن آدمی لڑتا ہے کس لیے؟ یا تو ایک یہ چیز یہ ہے کہ وہ لڑتا ہے اس لیے کہ وہ پیسہ خرچ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جیسے کاروبار کرتے ہیں نا تو پیسہ کمانا چاہتا ہے، جی اگر تو وہ پیسے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے تو پھر تو اس کا سوچنے کا انداز کچھ اور ہوگا، جی اور اگر وہ عزت کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے، کہ میں اب جس طرح میں سوچتا ہوں جی کہ اگر میرے ذریعے کچھ میرے علاقے کے مسائل حل ہو جائیں، شاید میرا ذریعہ نجات بن جائے، پھر جو ہے یہ نہیں ہے، ورنہ سب سے اچھا طریقہ یہ استعفیٰ دیں اور کہیں جی ہم نہیں چل سکتے پی ٹی آئی کے جی ساتھ اور ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، الیکشن کروائیں اور اس کے بعد آ کر جو ہے وہ جو بھی کر لیں جیسے انہوں نے بھی کیا تھا، اگر رزلٹ ان کے مرضی کے مطابق آتے تو کب کے الیکشن کرا چکے ہوتے۔ جی بہت بہت شکریہ جہانگیر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا، آپ نے آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ تھے، تفصیلی بات کی اور بڑے کانفیڈنٹ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب تشریف لے آئیں تب بھی کوئی بیانیے پہ اثر نہیں پڑے گا، عمران خان پاپولر لیڈر ہیں اور یہ اپنی سیٹیں دوبارہ جیتیں گے۔ دوسری جو اہم بات ہم نے اسمبلی تعلیل کرنے کے حوالے سے آفتاب صاحب سے پوچھی، اس کے اوپر بھی آفتاب صاحب کا یہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ڈیسیژن کرے گی وہی فیصلہ ہوگا، لیکن بہرحال دیکھا جائے گا آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہم نے پوچھی آفتاب صاحب سے کہ کیا پی ٹی آئی انٹیکٹ رہ پائے گی، کیا آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی میں سے لوگ دوسری پارٹیوں میں نہیں چلے جائیں گے، جو ایک عام ایک روایت ہے پاکستان میں اور یہ ایک رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے، جب پی ٹی آئی بنی تب بھی ہوا اور اب بھی اس کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن اس میں آفتاب صاحب نے بڑا واضح کیا کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے جائیں گے وہ الیکشن جیتیں گے نہیں۔ بہرحال اس سارے معاملے کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا صورتحال بنتی ہے، اس کے اوپر آنے والے دنوں میں یہ نقشہ واضح ہوگا۔ ناظرین پروگرام کے آخر میں آزاد کشمیر کے حالیہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کچھ فیکٹس سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ جس جماعت کی بھی پریس کانفرنس دیکھیں وہ یہ دعویٰ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ الیکشن جیت گئی ہے۔ اس حوالے سے میں نے پوری ریسرچ کی اور پارٹی وائز پوزیشن آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ کونسلز کی جو سیٹیں ہیں اور اسی طرح وارڈز کے اوپر کون کون سی پارٹی ڈومیننٹ رہی، تو اس پورے جو میری ریسرچ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف پہلے نمبر پہ ہے، جس کی جو ٹوٹل سیٹیں آئی ہیں وہ 829 ہیں، 829 سیٹیں ٹوٹل ان کی آئی ہیں۔ اسی طریقے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی 460 سیٹیں ہیں، پی ایم ایل این کی 497 ہیں اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی 696 کینڈیڈیٹ جیتے ہیں، جن میں سے موسٹ آف دی کینڈیڈیٹس نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا۔ اس کے بعد دیگر جماعتیں، جہاں کہیں جماعت اسلامی، کہیں تحریک لبیک، کہیں تحریک جوانان کشمیر، اس طرح کی ڈیفرنٹ جو پارٹیز تھیں وہ مختلف وارڈز کے اندر یا ڈسٹرکٹ کونسل لیول پہ کچھ سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں۔ بہرحال جو یہ 3 فیز میں بیسیکلی یہ انتخابات مکمل ہوئے، پہلا مرحلہ مظفر آباد تھا، دوسرا پنچ تھا اور تیسرا میرپور تھا، 3 ڈویژن ہیں آزاد کشمیر کے، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے 33,000 سیکیورٹی پرسنلز کی ڈیمانڈ کی گئی تھی الیکشن کمیشن آف آزاد جموں اینڈ کشمیر کی طرف سے، تاکہ انتخابات پرامن کنڈکٹ ہو سکیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے آزاد کشمیر کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی، جس کے بعد وہاں کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ لیا کہ ہم ان انتخابات کو مکمل کروائیں گے۔ حالانکہ اپوزیشن جماعتیں اس کے حق میں نہیں تھی، اپوزیشن جماعتوں کا یہ دعویٰ تھا کہ سیکیورٹی کے بغیر اگر انتخابات ہوئے تو وہاں خون خرابہ ہوگا، حالات میں کشیدگی آئے گی، لیکن تنویر الیاس نے اور ان کی ٹیم نے اس چیز کے اوپر کمٹمنٹ کا اظہار کیا اور انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ہم اس کو بہتر انداز میں کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ لوکل لیول پہ امن کمیٹیز قائم کی گئی، جنہوں نے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو رول دیا اور کوئی بہت بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ اس پورے معاملے میں پیش نہیں آیا۔ تو اس کے جو تینوں فیز کے اندر جو مظفر آباد میں جو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 197 سیٹس پاکستان تحریک انصاف کی آئی تھیں، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی 195 آئیں اور پی ایم ایل این کی 127 آئی اور انڈیپینڈنٹ کی 118 آئی۔ پھر دوسرے فیز پہ جائیں، پنچ کے اندر 259 کے ساتھ پی ٹی آئی پہلے نمبر پہ رہی، 125 کے ساتھ پیپلز پارٹی سیکنڈ تھی، 139 کے ساتھ پی ایم ایل این تھی اور اسی طرح انڈیپینڈنٹ نے یہاں میدان مارا 263 کے قریب۔ اس کے بعد تیسرا فیز آتا ہے میرپور کا، جہاں 273 پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آتی ہیں، 140 پاکستان پیپلز پارٹی، 231 پی ایم ایل این اور انڈیپینڈنٹ یہاں بھی ایک بڑی تعداد میں 315، اور اس طرح دیگر پارٹیز کا بھی اس کے اندر ہے۔ بہرحال یہ میجر پارٹیز یہ تھیں اور پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات میں سب سے بڑی سیٹیں لینے والی پارٹی بن کے سامنے آئی ہے۔ اب اگلے دنوں میں چیئرمینس کی اور میئرز بننے ہیں، باقی جو پروسیس ہے اس کے اوپر کام ہوگا، لیکن جو ٹرو فیکٹس اینڈ فگر ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور یہ بڑی ضروری چیز ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں 31 سال کے بعد یہ
بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اور جو نئی لیڈرشپ سامنے آئی ہے، نوجوان سامنے آئے ہیں، بڑا خوشی کا سما ہے اور میں نے اس پورے الیکشن کو رپورٹ کیا ہے، لوگ اس کے اوپر بڑے خوش ہیں، ممبرز بنے ہیں لوکل لیول کے اوپر، ڈسٹرکٹ کونسلز بنے ہیں، لوگوں کو امید ہے کہ ان کے ذریعے جو ڈیولپمنٹ کا مرحلہ ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔